بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا اصول حدیث کا سبق چل رہا تھا اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر حدیث شاہد پڑھی تھی اور اس کی تقسیم، اس کی تعریف اور اس کے علاوہ جو شاہد اور متابع حدیث جو ہے اس کے مابین جو فرق تھا اس کو ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو آج ان کی کل ایک بات رہ گئی تھی ٹائم کے قلیل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت ہے۔ تو ان دونوں کے متعلق ایک بات ہے اعتبار کا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، محدثین کہتے ہیں کہ اعتبرنا، ہم نے اعتبار کیا۔ اسی طرح کے الفاظ محدثین اپنے کلام کے اندر، احادیث کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ تو وہاں پر اعتبار کا کیا مطلب ہوگا وہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ صحیح، حسن، ضعیف جو اقسام حدیث کی بنتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ان کی تعریفات بھی آج ہم پڑھیں گے۔ تو اعتبار سے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں الاعتبار، اعتبار کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں تتبع طرق الحدیث واسانیدہا لقصد معرفت المتابع والشاہد۔ دوبارہ عبارت سنیں، وتتبع طرق الحدیث واسانیدہا لقصد معرفت المتابع والشاہد یسمى الاعتبار، یا یسمى الاعتبار دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ یہاں سے پیچھے سے شروع کریں گے۔ متابع اور شاہد کی معرفت کے مقصد کے لیے، شاہد اور متابع کی معرفت، شاہد کی معرفت حاصل کرنا، متابع کی معرفت پہچاننا، اس کو شاہد اور متابع کی پہچان کے مقصد کے لیے احادیث کے طرق اور احادیث کی اسانید کو تلاش کرنے کو اعتبار کہا جاتا ہے۔ متابع اور شاہد کی معرفت کی مقصد کے لیے حدیث کے طرق اور احادیث کی اسانید کو تلاش کرنا یہ اعتبار کہلاتا ہے۔ یعنی ایک حدیث ملی ہے ہمیں، تو اس حدیث کے تابع میں ہم دوسری احادیث کو تلاش کریں۔ یہاں ایک حدیث ملی ہے، اس کی شواہد میں ہم دوسری سندوں کو، دوسری طرق کو تلاش کریں تو وہاں پر کیا ہوگا، اس کو اعتبار کا نام دیا جائے گا۔ اس کو آپ حاشیے سے بھی ملاحظہ کریں کہ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ، یہی مراد ہے محدثین کے قول کی کہ اعتبرنا هذا الحدیث، ہم نے اس حدیث کا اعتبار کیا ہے، یعنی ہم نے اس حدیث کی تلاش میں دوسری سندوں کو تلاش کیا ہے۔ اس حدیث کے شواہد کے اندر یا اس حدیث کے مطابق کے اندر ہم نے کیا کیا ہے، دوسری احادیث کو، دوسری سندوں کو، دوسرے طرق کو ہم نے کیا کیا ہے، تلاش کیا ہے۔ وَاعْتَبَرْنَا هَذَا الرَّاوِي فَوَجَدْنَا كَذَا، اور ہم نے اس راوی کو تلاش کیا، ہم نے اس راوی کا اعتبار کیا۔ اعتبار یہاں پر بمانا تلاش کرنے کے ہیں۔ تو ہم نے اس راوی کو تلاش کیا، فَوَجَدْنَاهُ كَذَا، تو ہم نے اس راوی کو اس طرح پایا۔ تو شواہد اور تتابع کی معرفت کے لیے، متابع کی معرفت کے لیے احادیث کی سندوں اور طرق کے اندر جاخوڑ کرنا، ان کے اندر تلاش کرنا، ریسرچ کرنا، تو اس کو کہا جاتا ہے اعتبار کرنا محدثین کی اصطلاح کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو اس کا پیچھے سے تعلق تھا۔ آگے ایک نئے اعتبار سے حدیث کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، مختلف اعتبارات سے احادیث کی مختلف اقسام بنتی ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا مرسل، منقطع اور معلق۔ تو یہ سقوط راوی کے اعتبار سے راوی حدیث کی اقسام تھی کہ راوی اگر شروع سے ساکت ہو تو اس کو کیا نام دیں گے، آخر سے ساکت ہو تو اس کو کیا نام دیں گے، درمیان سے دو راوی مستقل ساکت ہو تو اس کو کیا نام دیں گے۔ تو یہ سقوط راوی کے اعتبار سے حدیث کی اقسام پیچھے ہم نے پڑھی۔
آج جو ہے وہ صحت و ضعف کے اعتبار سے حدیث کا صحیح ہونا، حدیث کا ضعیف ہونا، صحت و ضعف کے اعتبار سے حدیث کی جو اقسام بنتی ہیں وہ تین بنتی ہیں: حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف۔ آپ نے یہ تینوں اصطلاحات سنی ہوں گی۔ تو فصل فی الصحیح والحسن والضعیف، صحیح، حسن، ضعیف حدیث کے بارے میں فصل۔ اصل و اقسام الحدیث ثلاثۃ، اصل میں حدیث کی اقسام تین ہیں۔ اصل و اقسام الحدیث ثلاثۃ، حدیث کی اصل میں اقسام تین ہیں: صحیح و حسن و ضعیف۔ حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف۔ فالصحیح اعلی مرتبۃ، صحیح بلند مرتبے والی ہوتی ہے۔ فالصحیح اعلی مرتبۃ، صحیح مرتبے کے اعتبار سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ والضعیف ادنا، اور حدیث ضعیف مرتبے کے اعتبار سے ادنا ہوتی ہے۔ والحسن متوسط، اور جو حدیث حسن ہے وہ درمیانی ہوتی ہے، نہ زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے نہ زیادہ ادنا ہوتی ہے، نہ ادنا ہوتی ہے بلکہ درمیان میں رہتی ہے، متوسط ہوتی ہے۔ وسائر الاقسام التي ذکرت داخلۃ فی هذه الثلاثۃ، جو پیچھے حدیث کی اقسام بیان کی گئی، شاہد، تابع، مرسل، معدل، منقطع، مرفوع، موقوف، مقطوع، تو جتنی بھی اقسام پیچھے احادیث کی گزری ہیں، وسائر الاقسام التي ذکرت، جو احادیث کی اقسام پیچھے گزری، وہ تمام اقسام ان تینوں قسموں میں داخل ہیں۔ یعنی مرفوع صحیح حدیث بھی ہو سکتی ہے، مرفوع حسن حدیث بھی ہو سکتی ہے، مرفوع ضعیف حدیث بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مرسل حسن بھی ہو سکتی ہے، مرسل صحیح بھی ہو سکتی ہے، مرسل ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ شاہد صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ تو تمام کی تمام اقسام جو پیچھے گزری ہیں ان میں سے صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ جی سمجھ آ گیا؟ جی استاد صاحب۔ آگے حدیث صحیح کی تعریف کر رہے ہیں۔ الصحیح، حدیث صحیح، فالصحیح ما یثبت بنقل عدل وتام الضبط غیر معلل ولا شاذ۔ حدیث صحیح کی تعریف یہ ہے کہ حدیث صحیح وہ حدیث ہوتی ہے جو حدیث عادل راوی سے منقول ہو۔ اصطلاحی ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ حدیث جو عادل راوی سے منقول ہو، بنقل عدل مطلب جو عادل راوی سے منقول ہو، بتام ضبط، اور تام ضبط راوی سے منقول ہو، اور وہ حدیث غیر معلل، حدیث معلل بھی نہ ہو، ولا شاذ، اور شاذ بھی نہ ہو۔ چار چیزیں یہاں پر بیان کی گئی: ایک راوی کا عادل ہونا، دوسرا راوی کا تام الضبط، ضبط والا ہونا، مکمل ضبط والا ہونا، اور حدیث کا معلل نہ ہونا۔ معلل ہم نے پیچھے پڑھا کہ کوئی علت پوشیدہ حدیث کی سند کے اندر نہ ہو، تو وہ معلل بھی نہ ہو، ولا شاذ، اور شاذ بھی نہ ہو۔ یہ شاذ اور معلل ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ یہ چار چیزیں اگر پائی جائیں گی تو اس حدیث کو حدیث صحیح کہا جائے گا۔ یہ چار شرطیں ہیں حدیث صحیح کے لیے: ما یثبت بنقل عدل، عادل راوی سے منقول ہو، جو عادل راوی تام الضبط ہو۔ یہ تام الضبط جو ہے وہ کس کی صفت ہے؟ عدل کی، اور عدل سے مراد ہے راوی کا عادل ہونا۔ اور وہ غیر معلل، اور وہ حدیث معلل بھی نہ ہو، شاذ بھی نہ ہو۔ تو
تو جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو اس حدیث کو حدیث صحیح کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جی یہاں پر استاد اس صاحب۔ بات کو ذہن نشین کریں کہ آج کل فتنوں کا دور ہے، تو بار بار لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے، آپ صحیح حدیث پر عمل نہیں کر رہے۔ صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رفع الیدین کریں، صحیح بخاری کے اندر صحیح حدیث مروی ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہر صحیح حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، ہر صحیح حدیث قابل عمل نہیں ہو سکتی۔ اگر لکھنا چاہیں تو یہ بات لکھ لیں کہ جو بھی صحیح حدیث ہیں، جو ہم نے تعریف پڑھی کہ جو بھی صحیح حدیث ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قابل عمل ہو۔ جتنی بھی صحیح احادیث ہے ان پر عمل، تمام پر عمل کرنا یہ واجب فرض ضروری نہیں ہے۔ بعض صحیح احادیث بھی ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا، جسے صحیح بخاری کے اندر ہی ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ صحیح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں احادیث ہیں صحیح بخاری کے اندر، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جو منسوخ ہو چکی ہیں احادیث، جس طرح قرآن کی آیات منسوخ ہوتی ہیں، آگے آپ پڑھیں گے کہ احادیث بھی منسوخ ہوتی ہیں، ناسخ منسوخ کا بحث آگے آئے گا۔ تو جس طرح قرآن کی آیات منسوخ ہوتی ہیں، اسی طرح احادیث بھی منسوخ ہوتی ہیں۔ تو جو منسوخ احادیث ہوتی ہیں ان پر عمل نہیں کیا جاتا، تو منسوخ ہونے کے باوجود بھی وہ کیا ہوتی ہیں؟ صحیح ہوتی ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ تو آج اگر کوئی انجینئر مرزا کا شاگرد ہو یا دیوبندی وہابی یا اہل حدیث اپنے موقف پر حدیث بیان کریں کہ بھئی رفع الیدین کرو، صحیح حدیث سے ثابت ہیں، تو ہم ان کو کہیں گے کہ بھئی رفع الیدین کی احادیث جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ آپ جو حدیث صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے بیان کر رہے ہیں یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رفع الیدین فرمائی تھی لیکن بعد میں اس کو منسوخ فرمایا۔ صحیح حدیث ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو ضعیف حدیث ہیں، تو ضعیف حدیث کو چھوڑا جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ بسا اوقات ضعیف حدیث جیسے آپ نے پڑھا شواہد کے بارے میں، توابع کے بارے میں، تابع کے بارے میں، کہ اگر شواہد آ جائے تو تقویت کا فائدہ ہوتا ہے، تائید کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ضعیف حدیث کا اگر کوئی ترک مل جائے، کوئی شواہد مل جائے، کوئی تابع مل جائے تو اس پر عمل کرنا جائز ہو جاتا ہے اور اس سے سنتیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو ہر صحیح حدیث قابل عمل نہیں ہوتی اور ہر ضعیف حدیث قابل ترک نہیں ہوتی۔ ہر صحیح حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا اور ہر ضعیف حدیث کو چھوڑا نہیں جاتا۔ بعض صحیح احادیث ایسی ہیں جن پر عمل کرنا ضروری نہیں اور بعض ضعیف احادیث ایسی ہیں جن پر عمل کرنا جائز ہے۔ تو یہ بات، یہ نقطہ یاد رکھنے کا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی بندہ کہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، آپ اس سے دلیل پکڑ لیں رہے ہیں، یہ اپنے موقف پر آپ دلیل لے رہے ہیں، انگوٹھے چومنے کے متعلق احادیث کو وہ ضعیف کہہ دیتے ہیں، تو ہم کہیں گے بھائی حدیث کے ضعیف ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ حدیث کے ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر کسی وجہ سے ضعف آ گیا ہے۔ تو جب کسی وجہ سے ضعف آ گیا ہے تو وہ ضعف دور بھی ہو سکتا ہے، شواہد سے دور ہو سکتا ہے، متعدد طرق سے جب روایتیں آئیں، سندیں آئیں، تو وہ طرق سے حاصل ہونے والا جو ضعف تھا پہلے وہ دفع ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، تو وہ حدیث قابل عمل بن جائے گی۔ تو یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، آپ ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیں اور جب بھی کوئی بندہ ایسا سامنے آئے تو اس کو جواب دیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے الصحیح لذاتی۔ صحیح کی پھر دو قسمیں بنے گی، صحیح لذاتی، صحیح لغیری۔ فإن كانت هذه الصفات على وجه الكمال والتمام فهو صحیح لذاته۔ اگر یہ جو صفات ہیں، چاروں صفات، راوی کا عادل ہونا، تام و ضبط ہونا، غیر معلل اور شاذ نہ ہونا،
یہ جو صفات ہیں، اگر یہ صفات وجہ کمال اور وجہ تمام پر ہوں، یعنی کمال حد تک پہنچی ہوئی ہوں یہ صفات، راوی اتنا عادل ہو کہ وہ کمال درجے کا عادل ہو، اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، عدل کے اندر، تام و ضبط کے اندر، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر حدیث ہو جائے گی فحدیث صحیح فہو صحیح لذاتی، تو وہ حدیث صحیح لذاتی ہی ہوگی۔ آگے کہتے ہیں الصحیح لغیری وَإِن کان فیہ، اگر اس میں، اگر عدل کے اندر، فی کا مطلب کون ہے؟ عدل، راوی کا عادل ہونا، اگر عدل کے اندر نوع و قصور ہے، اگر اس عدل کے اندر کوئی کمی واقع ہوئی ہو، کوئی راوی کے عدل کے اندر کیا ہو؟ نقص وارد ہو، قصور یعنی نقص، عیب، ووجد ما یجبر ذالک القصور من کثرت، قصور بولتے ہیں نقصان کو، کمی کو، اگر عدل کے اندر کوئی کمی واقع ہوئی ہو، ووجد ما یجبر ذالک القصور من کثرت الطرق، اور وہ جو نقصان ہے، ذالک القصور، وہ جو نقصان ہے اس کو پورا کیا جائے، یجبر مطلب پورا جائے، پورا کیا جائے، وہ جو نقصان ہوا ہے عدل کے اندر، تو اس نقصان کو اگر طرق کے، کثرت طرق سے پورا کیا جائے، فہو 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 صحیح لغیری، تو وہ حدیث صحیح لغیری ہوگی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض دفعہ متعدد کثیر طرق ملنے سے حدیث پر دوسرا حکم لگ جاتا ہے، تو اگر وہ جو نقصان راوی کے عدل کے اندر ہو رہا ہے کہ راوی عادل ہے لیکن اس کے اندر کسی قسم کا نقصان ہے، کسی قسم کی کمی ہے، اور وہ کمی، وہ نقصان کثرت طرق سے پورا کیا جائے، تو وہ حدیث صحیح لغیری بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا سبق ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں۔